اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ گزشتہ ہفتے مغل پیریڈ کو ہم نے شروع کیا تھا۔ بابر کے جو دورانیہ تھا اس کے بارے میں مطالعہ ہم کر چکے تھے، اور ہمایوں کی شکست جو ہوئی تھی شیر سوری سے سن 1539 میں، وہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ شیر شاہ کے بارے میں گفتگو، میں نے کہا تھا کہ شیر شاہ سوری کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس مرتبہ۔ شیر شاہ کا معاملہ جو ہے، ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے۔ شیر شاہ کی پیدائش جو ہے سن 1486 کی یا 1472 کی۔ اب کہنے کو تو یہ 14 جو تقریباً 14 سال کا فرق ہے، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ یہ وہاں مطلب یہ کہ یہ دونوں روایتیں آتی ہیں، تو اس کا صحیح سن پیدائش معلوم نہیں ہے۔ بہرحال یہ اتنا معلوم ہے کہ یہ سہسرام کے علاقے میں پیدا ہوا تھا جو بہار میں ہے، اور نام اس کا فرید خان تھا۔ اس کا باپ جو ہے وہ اس کا نام حسن تھا، اور کیا کہتے ہیں اس کے باپ کا نام ابراہیم تھا۔ فرید خان کے اپنے باپ سے اختلاف ہو گیا۔ باپ کے پاس جاگیر تھی سہسرام کی، باپ سے بلکہ باپ سے کیا اختلاف ہو گیا، اس میں اختلاف تو ماں سے ہوا تھا، سوتیلی ماں سے، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے جون پور منتقل ہو گیا، سہسرام سے جون پور چلا گیا اور کافی عرصے تک وہاں رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد باپ سے معاملات طے ہوئے، سہسرام واپس آیا اور پھر اس کے حوالے جاگیر کا انتظام کر دیا گیا۔ اچھا، منتظم آدمی تھا، اس نے 21 سال تک اپنی جاگیر کا انتظام سنبھالا ہے، اور بڑی وہاں اصلاحات کی، اور جو مطلب ان کے مزارع اور کسان وغیرہ تھے وہ اس سے بہت خوش رہے، اس لیے کہ مطلب جو مطلب ان کے اوپر سختیاں ہوتی تھیں وہ اس نے کم کر دی، لیکن ایسے کم کی کہ آمدنی بہرحال زیادہ ہو گئی۔ تعلیم اس نے جون پوری میں مکمل کی تھی۔ پھر سن 1518 کی بات ہے کہ جب یہ آگرہ آیا، اور آگرہ آ کے اس نے ابراہیم لودھی جو ہے اس کے ہاں ملازمت اختیار کر دی۔ تو اب یہ خیال رہے کہ دادا اس کا بہلول لودھی کے زمانے میں تھا، اور یہ خود جو ہے یہ ابراہیم لودھی کے زمانے میں آ کے اس نے لودھی خاندان کی ملازمت کی، اور 4 سال بعد پھر یہ مطلب وہاں سے ملازمت چھوڑ کے، اور بہار کا حکمران تھا بہار خان، اس کے پاس سے چلا گیا، وہاں اس نے ملازمت کی۔ وہیں کا واقعہ ہے کہ بہار خان کے ساتھ یہ مطلب شکار پہ گیا ہوا تھا، اور وہاں ایک شیر کا سامنا ہوا، تو اس نے بالکل تنہا اس شیر کا مطلب اس سے جنگ کی اور اس شیر کو مارا، اور بہار خان جو اس کے مطلب اس کا جو اس علاقے کا حکمران تھا جس کے ساتھ وہ تھا، اس نے اسے شیر خان کا خطاب دے دیا، تو یہاں سے وہ فرید خان سے شیر خان بن گیا۔ سن 1527 میں یہ خیال ہے کہ بابر نے 1526 میں حملہ کیا تھا، اور مطلب 1526 میں اس کی جنگ ہوئی ہے، پانی پت کی پہلی لڑائی۔ 1527 میں اس نے شیر خان نے مغل فوج جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں شمولیت اختیار کی، اور خاصے بہادری کے کام کیے بابر کے ساتھ، تو بابر سے بہت خوش تھا۔ لیکن اسی دوران کہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکلا،
کہیں آپس میں بات یعنی افغانوں میں بات ہوتے ہوئے پٹھانوں میں بات ہو رہی تھی، اس میں اس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ مغلوں کو بر صغیر سے میں اکھاڑ پھینکوں گا، اور یہ جملہ کسی طرح سے بابر تک پہنچ گیا۔ بابر اس بات پہ ظاہر سخت ناراض ہوا، اور صرف ناراض نہیں ہوا بلکہ اس نے تو اسے سزا بھی دینا چاہیے، لیکن بابر کے ساتھیوں میں سے مطلب ایک برلاس صاحب تھے، جنید برلاس، انہوں نے اس کی سفارش کی اور سزا سے تو اسے بچا لیا، لیکن بابر نے یہ بات ضرور کہی کہ بھئی ایسا ہے کہ اس آدمی سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے عزائم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتے، اور یہ آدمی بڑا مستقل مزاج ہے، یہ خطرہ بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ اور یہی ہوا کہ اس کو بعد پھر مطلب محمود لودھی جو ہے یہ ابراہیم لودھی کا بیٹا تھا۔ ابراہیم لودھی کو تو شکست ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے مطلب یہ کہ حکومت بابر کے پاس آ گئی تھی، لیکن پنجاب کا علاقہ محمود لودھی کے پاس تھا، اور ظاہر ہے افغان پٹھان جو تھے جو ویسے تو بابر سے شکست کھا چکے تھے، لیکن بہرحال یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کا بالکل خاتمہ ہو گیا تھا، تو مختلف جگہوں پہ ان کی چھوٹی چھوٹی جو سرداریاں تھیں وہ مطلب یہ کہ یہ بات ذہن میں ضرور رکھتے تھے کہ ہماری سلطنت تھی جسے مطلب جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے مجتمع ہو کے اور مغلوں کو واقعی یہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ تو محمود لودھی جو ہے اس نے کافی اپنے افغانوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا، اور شیر خان سے بھی مطالبہ ہوا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ شیر خان بابر کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اس بات کو کافی ٹالتا رہا، لیکن بہرحال چونکہ مطلب ایک پریشر کافی تھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف سے تھا، لہٰذا مطلب یہ کہ وہ ان کے ساتھ شریک تو ہو گیا، لیکن جو جنگ ہوئی تو جنگ میں وہ براہ راست شریک نہیں ہوا، بس اس کا نام ضرور رہا کہ وہ اس جنگ میں مطلب یہ کہ محمود کے اتحادیوں میں سے ہے، لیکن یہ جنگ کو دور سے دیکھتا رہا۔ گھاگھرا کے مقام پہ جنگ ہوئی محمود لودھی کی بابر کی فوجوں سے، اور اس کو شکست ہوئی۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ لیکن یہ جو ہے یہ اپنا بہار کی حکمرانی اس کے پاس رہی، شیر خان کے پاس، اور پھر اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کے بنگال کو بھی فتح کر لیا اور اپنے اس میں شامل کر لیا، اور بہار کی بھی حکمرانی اس طرح سے آئی۔ وسیع صاحب معذرت چاہتا ہوں، اپنی ویڈیو آن کر لیجیے پلیز۔ ہو اچھا، یہ تو میں رہ گیا سلسلہ، چلیے جزاک اللہ خیر۔ بہرحال تو میں ایسا کہہ رہا تھا کہ بہار کی حکمرانی اسے اس لیے مل گئی تھی کہ بہار کا جو حکمران تھا جلال خان، جس کے تحت یہ کام کر رہا تھا، وہ وہاں کو چھوڑ کے اور بنگال چلا گیا، تو اسے بہار کا ہی حکمران ہو گیا۔ پھر بعد میں بنگال کا جو بادشاہ تھا نصرت شاہ، اس سے اس کی جنگ ہوئی اور اس کو شکست دی، تو بنگال اور بہار دونوں جو ہیں وہ شیر شاہ کے پاس آ گئے۔ اچھا، اب بابر کا تو انتقال ہو گیا، ہمایوں تخت پہ بیٹھ چکا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ شیر شاہ کی اچھی خاصی طاقت بن چکی تھی، اور خاص طور سے بنگال اور بہار کا جو علاقہ کہہ رہا ہوں میں، یہ مطلب یہ کہ مغل سلطنت کے تحت نہیں تھا، اور ایک طرح سے یہ متحارب فورس بن گیا تھا مغلوں کے خلاف۔ ارادہ اس کا یہ تھا کہ جاگرا اور دہلی پہ حملہ کر کے ہمایوں سے سلطنت حاصل کی جائے، لیکن اس کے لیے اسے چاہیے یہ تھا کہ کوئی ایسی جگہ اسے مل جائے محفوظ، جہاں یہ اپنی فیملی کو منتقل کر دے تاکہ ان کی طرف سے بے فکر ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ اپنے ارادوں کو پورا کرے انشاءاللہ۔ روہتاس کا علاقہ جو تھا، وہ روہتاس کا قلعہ جو تھا، وہ اسے پسند آیا کہ یہاں پہ میری فیملی کو ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ
ایک راجا تھا، راجا ہرکشن، اس کے قبضے میں تھا اور طاقت اس کی کافی تھی، اسے سے چھیننا آسان نہیں تھا. تو اب یہاں پہ اس نے ایک باقاعدہ ترکیب ہوئی تھی. آپ سب لوگوں نے تذکرہ سنا ہوگا ٹروجن ہارس کا. یہ کم و بیش ویسی حرکت اس نے یہاں کی، اور اس نے مطلب یہ کہ یہ بات کہی راجا ہرکشن سے کہ بھئی میں جانا چاہتا ہوں آگے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری فیملی جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کی حفاظت میں رہے. میں مطلب یہ کہ اس سلسلے میں مطلب یہ کہ جو بھی خدمت ہوگی وہ میں آپ کی کروں گا. تو مہاراجا نے اس کو اجازت دے دی ہے. تو اس کی فیملی جو ہے وہ پالکیوں میں ساز و سامان سمیت، ساز و سامان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سونا خاندان میں تھا، اشرفیاں سونے کی، وہ سب لے کے اور مطلب یہ کہ بادشاہ کے محل میں قلعے میں داخل ہوا. شروع کی جو 8-10 پالکیاں تھیں اس میں تو مطلب کچھ ضعیف قسم کی خواتین وغیرہ تھیں، لیکن اس کے بعد کی جو پالکیاں تھیں ان میں ہر پالکی میں 2-2 سپاہی بٹھا دیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ جو معلومات تھا وہ سونے کی اشرفیاں ان کے پاس تھیں، لیکن ایکچولی وہ سونے کی نہیں تھیں، وہ مصنوعی طور پر لوہے کی تھیں جن پر سونے کی پالش کر کے اس طرح سے کر دیا گیا تھا کہ دیکھنے میں وہ سونے کی اشرفیاں نظر آئیں. جب یہ فوج کافی تعداد میں داخل ہو گئی محل کے اندر پالکیوں کے تحت، تو پھر اندر سے انہوں نے قلعے میں حملہ کیا اور مہاراجا کرشن کو وہاں سے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے وہ کسی طرح سے کسی خفیہ راستے سے وہاں بھاگا، اور اس طرح سے روہتاس کے قلعے پہ شہنشاہ کا قبضہ ہو گیا. پھر اس قلعے میں وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے اور پھر وہ آگے بڑھا. ہمایوں کو اس کے ارادوں کا پتہ تھا، اور وہ مطلب یہ کہ وہ اس سے لڑنے کے لیے آگرہ اور دہلی سے نکل کے اور آگے بڑھا. چوسا کے مقام پہ ان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی تھوڑا سا مطلب اس کی ایک طرح سے حکمت عملی یہ رہی کہ اس نے مطلب باقاعدہ سفارت بھیج کے ایک صلح نامہ ترتیب دیا، اور اس صلح نامہ کے تحت بہار اور بنگال جو ہے اس کا علاقہ ہمایوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ علاقہ تمہارا ہے اور اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. اور اس کے نتیجے کے طور پہ اس نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے علاقے میں نہیں کریں گے. اب یہ معاہدہ ہوا ہے، اور مطلب یہ کہ ظاہر ہمایوں کافی مطمئن ہو گیا، لیکن یہ کہ مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ اتفاق سے جہاں پہ فوجیں اکٹھا تھیں وہ چونکہ دریا کا کنارہ تھا، کچھ بارش بھی ہو گئی، تو وہ جگہ جو ہے جس جگہ ہمایوں قیام پذیر تھا وہ علاقے میں تمام صرف سیلابی کیفیت تھی، خیمے وغیرہ اس کے اکھڑ رہے تھے. تو اس سے پہلے کہ انہیں جم سکے شہنشاہ نے ان پر حملہ کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور وہ کچھ ایسا مغلوں کا لشکر جو ہے وہ تیتر بتہا کہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کی مطلب قوت اپیرنٹلی زیادہ تھی، لیکن یہ کہ وہ کچھ ایک تو غفلت میں مارے گئے، اور کچھ جس جگہ وہ تھے وہاں سے وہ جگہ ان کے لیے بہت مناسب نہیں تھی، اور نتیجہ ہوا کہ وہاں سے انہیں بھاگنا پڑا. ہمایوں جو ہے وہ دریائے گنگا پار کر کے وہاں سے بھاگا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ اس کو ایک بھشتی نے اپنے مشکیزے کے ذریعے اسے دریا پار کروایا. اس کا نام نظام تھا، اور نظام سقہ کے نام سے وہ بہت مشہور ہوا. بعد میں اسے 2.5 دن کی بادشاہت بھی ملی جس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے. اور اس طرح سے اس نے شہنشاہ نے اپنی حکومت قائم کر لی. دلی آگرہ سمیت بہار بنگال اس کے پاس پہلے ہی سے تھا، اور جب دلی آگرہ آ گیا تو یعنی سمجھیں کہ پنجاب وغیرہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا. اس شہنشاہ نے اپنی حکومت وہاں بڑی مستحکم کر لی. اب پھر آس پاس کے علاقے اس نے فتح کیے،
ایک ایک کر کے مختلف علاقے یہ خیال ہے کہ سن 1539 میں اس نے ہمایوں کو شکست دی تھی، اور ہمایوں پھر وہاں سے فرار ہوا، اور فرار ہو کے پہلے پنجاب پہنچا، پنجاب میں اس کے بھائیوں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، پھر وہاں سے سندھ پہنچا، سندھ میں بھی اسے اطمینان نہیں ہوا، تو وہیں سندھ میں ہی عمر کوٹ کے مقام پہ سن 1542 میں اکبر کی پیدائش ہوئی، اور لیکن وہ جگہ بھی ہمایوں کو محفوظ نہیں لگی، تو اکبر کو اس نے اپنے بھائی عسکری کے حوالے کیا، حالانکہ بھائیوں میں مطلب گڑبڑ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو اکبر کو عسکری کے حوالے کر کے خود ایران چلا گیا، اور پھر ایران میں شاہ طہماسپ جو ہے اس نے مطلب اس کا استقبال کیا، اور وہاں اس کو کافی عرصے کے لیے رہنے کا موقع مل گیا۔ تو اس طرح سے ہمایوں تو یہاں سے نکل گیا، اور یہ سن 1539 کی بات ہے۔ سن 1543 میں مختلف قلعے، مختلف علاقے اس شیر شاہ سوری نے فتح کیے اور اپنی حکومت میں شامل کیے، اور ایک بڑا اہم علاقہ جو تھا وہ تھا کالنجر کا علاقہ، یہاں پہ ہندو راجا تھا، اس کی حکومت تھی، اور یہ اس نے مطلب یہ کہ وہاں کا محاصرہ کیا، اور یہ جنگ خاصا طول پکڑ گئی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ سن 1543 میں اس نے کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، اور تقریباً 1.5-2 سال تک، سن 1545 تک مطلب یہ محاصرہ جاری رہا، اور اس محاصرے کو اب آخر میں ایک سٹیج پہ ہوا کہ اب مطلب یہ کہ اس قلعے کو یعنی اس کے لیے دیوار توڑنے کے لیے انہوں نے بارود کا استعمال شروع کیا، اور بارود کے بھرے ایک کنستر آگ لگا کے وہ قلعے کی دیوار پہ پھینکتے رہے، جس سے اس میں شگاف ہو گیا اور اندر جانے کی گنجائش پیدا ہو گئی، لیکن اتفاق اس میں ایسا یہ ہوا کہ ایک ایک کنستر جو اس کا پھینکا ہے وہ کسی طرح سے دیوار سے ٹکرا کے واپس آ کے اسی جگہ گر گیا جہاں باقی بارود کے کنستر رکھے ہوئے تھے، اور وہ ایک دم پھٹا ہے، اور اس سے آگ لگی اس میں، اور شیر شاہ خود وہاں موجود تھا، تو وہ بہت شدید زخمی ہوا، اور اتنا زخمی ہوا کہ 2-3 دن سے زیادہ اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں یہ خبر ضرور مل گئی کالنجر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ تو شیر شاہ کی کہانی یہ ہوئی کہ اس کو سن 1539 سے لے کے سن 1545 تک وہ ہندوستان کا حکمران رہا، اور مطلب یہ کہ اس میں اس دوران اس نے مطلب حکومت بھی سنبھالی، اور ایسے کام کر گیا جو مطلب کسی طرح سے مطلب میں نے اتنے مختصر عرصے میں بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی شخص مطلب اتنا عمدہ مطلب نظام کر سکتا ہے۔ پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ باقاعدہ مطلب یہ کہ جو سول سروس ہے جسے کہنا چاہیے اس کا نظام قائم کیا، اور نظام قائم کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کی کہ پورے ملک کے نظام کو 4-5 وزارتوں میں تقسیم کیا، جسے دیوان کہتے تھے زمانے میں، تو اس میں سے یہ سمجھ لیں کہ ایک تو دیوان وزارت ہوا، اسے آپ ہمارے یہاں کیا کہیں گے، اسے آج کے زمانے میں کیبنٹ منسٹر سمجھ لیں جو بھی، لیکن ان کے ساتھ اضافی بات تھی کہ فائنانس بھی اس وزارت کے پاس ہوتا تھا، اور ملک کی ساری آمدنی اور خرچ جو اس کا محتمم بھی وہی ہوتا تھا۔ اسی طرح سے مطلب مختلف 4-5 مطلب یہ کہ محکمے قائم کیے، فوج کا محکمہ الگ تھا، اور کیا کہتے ہیں اس میں عدل کا محکمہ الگ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ صوبائی بھی نظام حکومت بنایا، پوری حکومت کو
صوبوں میں اور پھر صوبوں کو سرکاروں میں تقسیم کر دیا. یعنی ایک مرکزی حکومت ہوئی، اس کے تحت صوبے ہوئے، صوبے کے تحت سرکار ہوئی. تو اور ہوا یہ کہ سرکار کے اندر یعنی یہ سمجھیں کہ جو جو انتظام تھا شہر کا، جو ملک کا انتظام تھا، وہ مرکز کے پاس نہیں رہا. یعنی مرکز کی نگرانی تو ضرور رہی، لیکن یہ کہ بالکل جس طرح سے ہمارے ہاں آج کل آئیڈیل سسٹم یہ ہے کہ بھئی لوکل باڈی گورنمنٹ ہو، اس قسم کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا. اور جس علاقے میں جس سرکار کی بات ہو رہی ہے، اور سرکار کے تحت پنچایت وغیرہ بھی تھی، ہر جگہ ان کے اپنے نمائندے وہاں کر کے اور ان کے سپرد انتظام کر دیا گیا. اچھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو عوامی مسائل تھے وہ بہت تیزی سے حل ہونے لگے. اور ظاہر عوام جو ہے بہت، شیر شاہ سوری کا اپنا قول بھی یہی تھا کہ حکومت اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک عوام الناس جو ہے حکومت سے خوش نہ رہیں. تو اس اصول کے تحت اس نے کچھ اس طرح سے انتظام کیا کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ اسی جگہ جہاں وہ پیدا ہوں، اسی جگہ ان کو مطلب یہ کہ حل کرنے کا انتظام کیا جائے. اور اس طرح سے مطلب یہ کہ عوام الناس کو آرام بھی ملا، سکون بھی ہوا، ان کے مسائل بھی حل ہونے لگے، اور وہ مطلب مرکزی حکومت سے خوش ہوئے. اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پھر بادشاہ کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ جو ہے وہ لوکل سپورٹ بھی مل جائے گی. پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ اس میں جو منتظمین تھے مختلف علاقوں کے، ان کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ انتظام تو آپ سنبھالیں گے، لیکن صرف انتظام ہی نہیں سنبھالیں گے، انتظام کے ساتھ امن و امان آپ کی ذمہ داری ہوگی. ڈاکے وغیرہ اور چوریاں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کے علاقے میں ڈاکہ پڑا اور آپ ڈاکوؤں کو گرفتار نہ کر سکے تو پھر آپ کو سزا ملے گی، اور سزائے موت ملے گی. اچھا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ جو پولیس تھی جس کا کام مطلب امن و امان قائم کرنا تھا، وہ اس قدر مطلب یہ کہ الرٹ، کچھ خوفزدہ بھی ہوئی یقیناً، لیکن اس کی وجہ سے اتنی الرٹ ہو گئی کہ جرائم اس کے زمانے میں بالکل ختم ہو گئے. یعنی جو بات کہی جاتی ہے کہ ایک عورت مطلب یہ کہ سونا چاندی لے کے اور میلوں سفر کرے اکیلے تنہا، اور کوئی اس سے مطلب یہ کہ خطرہ نہ ہو، یہ کیفیت شیر شاہ کے زمانے میں بالکل قائم ہو گئی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے فوج کا نظام تھا، فوج کے نظام میں باقاعدہ رجسٹر بنایا گیا. یہ خیال ہے کہ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ جاگیرداری ختم کر دی گئی. فوج کے جو عہدیدار یا جو بھی سپاہی وغیرہ تھے، ان سب کو باقاعدہ رجسٹر بنایا گیا، ان کو تنخواہ ادا کی جانے لگی. تو یہ ایک طرح سے مطلب جو ایک سسٹم تھا کہ جاگیردار اپنی فوج لے کے آ جاتے تھے بادشاہ کے پاس جب ضرورت پڑتی تھی. یہ نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ پراپر گورنمنٹ کی فوج جیسے آج کل رہتی ہے اس طرح سے گورنمنٹ کی ایک باقاعدہ فوج رہنے لگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوا کہ اس میں فوج کے جو لوگ تھے جن کا تقرر ہوتا تھا سپاہی کے طور پہ، یا ان کے جب پروموشنز وغیرہ ہوتے تھے، تو یہ کام جو ہے یہ اس نے براہ راست مطلب اپنی نگرانی میں لے لیا. شیر شاہ سوری خود انٹرویو کرتا تھا سپاہیوں کے ان کے تقرر سے پہلے. گھوڑے جو ہیں ان کو داغنے کا طریقہ اس نے رائج کیا. اس سے مطلب یہ کہ گھوڑوں کی رجسٹریشن بھی پراپر ہو گئی، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ اس کے اپنے گھوڑے، یعنی اپنے گھوڑے سے مراد اس کی عملداری میں جو گھوڑے ہیں وہ، اور کوئی اور ہیں تو ان کو الگ مطلب آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. اسی طرح سے زمینوں کے سلسلے میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے ایک نام بہت آئے گا، مہاراجہ ٹوڈر مل کا. تو ٹوڈر مل اصل میں شیر شاہ نے اس کو مقرر کیا تھا، اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے مطلب یہ کہ باقاعدہ زمینوں کی پیمائش کی اور اس کی مطلب تقسیم کی. وہ جریب وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد
پیمائش کی اکائی بیگھا جو ہے یہ اس کے زمانے میں انٹروڈیوس ہوا. لگان مقرر کرنے کے طریقے مطلب مختلف طریقے جو تھے وہ مطلب اسٹیبلش کیے گئے. پولیس کا سسٹم میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ پولیس کا جو ہے نظام جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بارے میں کیا ہے. اور ایک مطلب سکہ بھی نیا ایجاد کیا اور اور اس کا نام رکھا دام. اب یہ دام کو آپ پیسے کی طرح سمجھ لیجیے، اس لیے کہ روپیہ تو سکہ تھا وہاں پہلے 64 داموں کا 1 روپیہ ہوتا تھا. اور یہ اگر مطلب یہ کہ اگر آپ یاد ہو، ہم بچپن میں تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے اور 1 آنے میں 4 پیسے ہوتے تھے، تو پریکٹیکلی 1 روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے. یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے. تو یہ نظام جو ہے 64 پیسے والا، پیسے تو نہیں کہلاتے تھے، دام کہلاتے تھے. یہ نظام شیر شاہ سوری کے زمانے کا انٹروڈیوس تھا، جو ہمارے زمانے تک چل رہا تھا، یہ ڈیسیمل سسٹم آنے سے پہلے تک. پھر جو بڑا کارنامہ اس کا یہ ہے وہ ہے کہ اس نے مطلب سڑکوں کی تعمیر کرائی، اور 4 بڑی سڑکیں اس کے نام سے منسوب ہیں، جن میں سے سب سے بڑی سڑک جو ہے وہ 1500 کلومیٹر کی تھی، 1500 میل کی تھی. یہ سڑک اعظم کہلاتی تھی. یہ وہی ہے گرینڈ ٹرنک روڈ جو بنگال سے لے کے دریائے سندھ تک آتی ہے. اور مطلب یہ کہ یہ سڑک اب تک زیر استعمال ہے. اور یہ صرف سڑکوں کی نہیں ہے، سڑک تو بنائی ظاہر ہے اسفالٹ کی سڑک تو نہیں ہوگی، اسی کے سفر کرنے کے لیے تو گھوڑے ہوتے تھے، تو یقیناً مطلب یہ کہ کچی سڑک ہوگی. لیکن یہ کہ اس میں ہر تھوڑے سے فاصلے پہ باقاعدہ سرائے ہوتی تھی اور ڈاک کا انتظام ہوتا تھا، تاکہ مطلب یہ کہ فاسٹ ٹریک پوسٹج جو ہے وہ مطلب یہ ہو سکے. تو اس اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ انتظام میں اچھا، پھر چونکہ مطلب ملک ایسا تھا جس میں ہندو اور مسلمان تو تھے ہی، لیکن اصل میں بڑی آبادی تو وہاں ہندوؤں کی تھی. تو اس کے عہد میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو سرکاری اعتبار سے بالکل برابر کے حقوق ملے، اور مذہبی رواداری کی جو مطلب خاص مثال ہے وہ اس کے زمانے میں نظر آتی ہے. ایکٹیو آدمی تھا، سستی کاہلی وغیرہ اس کے قریب نہیں پھٹکی تھی. کچھ مطلب تعمیرات بھی اس کے زمانے میں ہیں، اور کچھ اس میں سے اب بھی موجود ہیں. اس کا مقبرہ ظاہر اس نے تو نہیں بنوایا ہوگا، لیکن اس کا مقبرہ جو ہے وہ اب تک سہسرا میں موجود ہے، اور فن تعمیر کا اچھا اعلیٰ نمونہ ہے وہ. تو اس طرح سے شیر شاہ کا زمانہ 5 سال کا زمانہ فتوحات کے ساتھ ساتھ اصلاحات بھی اس میں ہوئی، اور وہ بڑا مطلب ایک طرح سے آئیڈیل حکومت کا زمانہ گزرا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے قمر نیاز صاحب کافی دیر سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے، اور مجھے بیچ میں وقت نہیں ملا کہ میں ان سے کر لوں. قمر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں وہ واضح کرنا چاہتا تھا، یہ روہتاس کا قلعہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے قریب ہے، مجھے دیکھنے کو ملا ہے. یہ وہی ہے قلعہ ہے. اصل میں روہتاس کے نام سے 2 قلعے ہیں. ایک یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو اس نے بنوایا ہے شیر شاہ نے، اور ایک قلعہ بہار کے پاس ہے. یہ اس قلعے کی بات ہو رہی جو جس قلعے کو میں نے تذکرہ کیا تھا، جو راجہ ہرکشن کے پاس تھا. یہ بہار اور سہسرام کی سرحد کے پاس قلعہ تھا. یہ روہتاس کا قلعہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ اس روہتاس کے قلعے کی بات یہ ہے کہ یہ مطلب خوشاب کے قریب اس سے شیر شاہ سوری سے 3 سرداروں نے آ کے ملاقات کی. افغان سردار تھے. ایک کا نام اسماعیل خان کا تھا، اور ایک کا نام غازی خان تھا، اور ایک کا نام فتح خان تھا. اور ان تینوں کی مدد سے یہ روہتاس کا قلعہ بنایا گیا ہے.
اور مطلب یہ جو 3 علاقے، کم سے کم 2 علاقے تو ہمارے علم میں، ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان، وہ تو انہی 2 سرداروں کے نام پہ بنے، اور تیسرا جو فتح خان تھا، مجھے پتہ نہیں کہ ڈیرہ فتح خان بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ دو علاقے جو ہیں انہی کے نام کے ہیں۔ جو روہتاس کا علاقہ، جو قلعہ آپ نے دیکھا ہے قمر بھائی، اس کے بارے میں کچھ بات کہیں گے؟ جی، یہ اسلام آباد سے کوئی 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، اور اس کو دیکھ کر ایک دفعہ اگر آپ پیچھے کی آگے کی فصیل تک جا سکیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی اسٹریٹجک جگہ ہے۔ وہاں پہ ابھی نیکڈ آئیز سے بغیر کسی دوربین کے میلوں تک نظر آتا ہے علاقہ سامنے، بہت واضح۔ تو یہ اچھا، ہاں ظاہر ہے کہ جگہ اس لیے اس نے چنی تھی ہاں کہ یہاں سے آنے والی افواج فتح کرنے، یعنی اگر حملہ آور ہاں، آ رہے انہیں ہوں گے کافی تو دور اس سے تک کا نظر منظر آئے گا۔ نظر آئے اور حملہ نہ ہو سکے۔ تو یہ بہت بڑا، اور یہ ابھی بھی میں انفیکٹ میرا مشورہ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اسلام آباد جانے کو ملے تو ایک دن اس کے لیے نکالیے دیکھنے کے لیے اس کو۔ یہ اچھا، بہت امپریسو ہے، یہ لیکن وہ جو بہت ہے، ہاں اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، بے ترتیب ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں ہے۔ اب گیٹ اس کا یہ بہت تو اچھا ہے پاکستان میں آثار قدیمہ کے ساتھ اکثر جگہوں پہ یہی ہوا ہے۔ تو ہاں، اور وہ غالباً آثار قدیمہ کی تحویل میں نہیں ہے، بس وہ ایک کھلا سا شہر ہے جس لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ، کوئی ایسا خاص انتظام نہیں لگتا۔ لیکن وہ میں صرف یہ، آپ نے ابھی جو 3 سرداروں کی جو بات کی، جی وہاں پر بہرحال وہاں پہ ابھی بھی عام جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قلعہ شیر شاہ سوری کا بنوایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، شیر شاہ سوری کا بنوایا ہوا۔ ظاہر یہ 3 سردار جو ہیں، یہ شیر شاہ سوری کی ایک طرح سے انہوں نے بیعت کی اور پھر اس کے بہاف پہ انہوں نے کام کیا، تو وہ ظاہر نام تو شیر شاہ سوری کا ہی ہوگا اس میں۔ اوکے، یہ اس لیے مجھے کم از کم اس ایک حکمراں کے کارناموں پہ اور اس نے جو کچھ 5-6 سالوں میں اچیو کر لیا تھا اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ یہ قلعہ اگر جو دیکھیں گے آپ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ چند مہینوں میں نہیں بن گیا ہوگا، یہ خاصی بڑی تعمیر تھی، پوری فصیل ہے اور خاصی اونچی دیوار اس کے لیے اوپر اٹھائی گئی ہے۔ دوسری بات اس کی ہے گرینڈ ٹرنک یا ٹھنڈی سڑک یا جرنیلی سڑک، کئی نام ہے اس کے۔ جی جی آپ نے جو بات ابھی کی وہ مطلب، اور انفیکٹ 2 باتیں آپ نے کہی ہیں۔ ایک تو اس سے پہلے جب یہ بارود کا ذکر کیا ہے آپ نے، جی تو یہ بارود اسی طرح کی کوئی چیز تھی جیسے آج کل گن پاؤڈر یا توپ میں جو گولے بھر کے جس طرح کی؟ ہاں، یہ بات یہ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ پہلی مرتبہ بارود خانہ جو ہے بابر نے استعمال کیا ہے پانی پت کی جنگ میں۔ تو یہ اس کو ملا کہاں سے؟ مطلب یہ آیا کہاں سے؟ یہ یہاں کی کوئی دریافت نہیں، تھی؟ یہ آیا بابر کے پاس، بابر کے ذریعے، مغلسی کے ذریعے آیا ہے یہاں۔ تو یہ لے کے آئے تھے یا ہندوستان میں دریافت ہوا ہے؟ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، نہیں لے کے تو ڈیفینیٹلی آئے تھے، لیکن یہ ہندوستان آ کے پھر باہر سے امپورٹ کرتے رہے یا یہاں کس طرح سے بنانا شروع کر دیا، یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال اتنی مقدار میں ہوتا تھا کہ جنگوں میں رہتا تو یقیناً بناتے ہوں گے وہاں۔ یہ اصل میں چائنا سے آتا تھا، چائنا سے۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ یورپ بھی چائنا سے آیا ہے؟ اب میں مطلب سچی چائنا بات، میں بارود استعمال ہوتا تھا آتش بازی کے لیے، اور وہ صدیوں سے یوز کر رہے تھے۔ بابر تو بہت ہی بعد میں اس نے استعمال کرنا شروع کیا، جنگوں میں تو بہت بعد میں استعمال ہوا ہے یہ۔ اس سے پہلے قسطنطنیہ کا جو شہر فتح کیا تھا اس میں بھی توپیں یوز کی گئی تھیں۔ ہاں، لیکن یہ منگول لائے تھے چائنا سے پہلی دفعہ، جب ترکوں سے لڑ رہے تھے تو اس زمانے میں وہ لائے تھے وہاں سے۔ تو یہ چائنا سے آیا یہ۔ جی ہاں، چائنا میں اس سے بھی بہت پہلے سے یوز ہوتا رہا ہے، تو یہ آتش بازی میں یوز کرتے تھے اس کو۔ تو اصل دریافت یہ چائنا کی ہے، جو یورپ اور پھر ویسٹ کو، ہر دنیا کو، مطلب وہی ہے جو چائنا سے آئی ہے۔ جی وہی ہے۔ اچھا، دوسری بات رشید بھائی، یہ اپنے وہ جو سڑک ہے، مجھے اس کا ایک حصہ دیکھنے کو ملا ہے جی کانپور کے قریب ایک شہر ہے فتح پور، جی 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 وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ اس میں کم از کم اس ٹکڑے پر اینٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ یعنی اچھا، سڑک جو ہے وہ اینٹوں کی ہے۔ یہ وہی اینٹیں ہیں جو وہاں پر اکثر جو بھٹے میں تپائی ہوئی سرخ رنگ کی عام طور پہ ہاں ہاں مٹی ہاں سے، ہاں، اسی طرح کی وہ ہے۔ اور میں اس وقت بہت
کم عمری کے باوجود میں یہ سوچتا رہا تھا کہ یہ کیا وہ اصل اینٹیں ہیں جو شروع سے لگی ہوئی ہیں یا بعد میں اس کی مرمت ہوئی ہے اس بات پہ. اور ظاہر ہے کہ اسفالٹ کی جنرلی سڑک کے بارے میں یہ اپنے گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے آپ نے اس کے لیے کہا سندھ سے دریائے سندھ، تو دریائے سندھ مطلب کافی شمال میں، یہ سندھ میں نہیں ہے سڑک، یہ تو نارتھ میں ہے. ہمیں اس کو قمر بھائی ایسا ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ یہ کہ بنگال میں سنار گاؤں سے یہ سڑک شروع ہوئی اور دریائے سندھ تک آئی، لیکن پریکٹیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنار گاؤں ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ کلکتہ ہی میں شامل ہو گئے ہو، کہاں ہو، یہ کلکتہ سے پشاور تک تو ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ. اب ایگزیکٹ پوائنٹ کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں تک پہنچی، جو ڈاکومنٹیشن ہے اس میں صرف اتنی ہے کہ سنار گاؤں سے لے کے، بنگال کے سنار گاؤں سے لے کے اور دریائے سندھ تک پہنچی ہے. اچھا جو لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات زیادہ ہے. دیکھیے 1500 میل کی یہ سڑک ہے. اب یہ سڑک چاہے کچی بنائی گئی ہو، چاہے اس میں لال اینٹیں لگائی گئی ہوں، اگر لال اینٹیں نہ بھی لگائی گئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، صرف کچی ہی سڑک بنائی گئی ہو، تو بھی 1500 کلومیٹر 1500 میل کی فوج کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے 5 سال کا پیریڈ لگائیں تو ہر سال 300 میل جو ہے وہ بنی ہے. مجھے تو بڑی سخت حیرت ہوتی ہے کہ اتنی لمبی سڑک مطلب اتنے چھوٹے سے ایسے میں صرف یہ ایک سڑک نہیں ہے، اس کے زمانے میں 4 بڑی سڑکیں بنی ہیں، یہ ان 4 میں سے ایک ہے. تو یعنی مجھے تو اگر ویسے جب میں کیلکولیشن کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے ناقابل یقین بات لگتی ہے کہ اتنی لمبی سڑک تعمیر کروا دی اتنے مختصر عرصے میں. ممکن ہے وہ گزرگاہیں ہوں جن کو اس نے ملا کے اور کچھ کشادہ کر دیا اور یہ تو یقیناً ہوگا کہ کچھ گزرگاہیں ہوں گی، کچھ اس کے کنیکٹرز ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مطلب ایک کنٹینیوس روڈ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کچھ ہوں گی گزرگاہیں، کچھ انہیں کنیکٹ کر دیا گیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کنیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. گزرگاہیں اگر نہیں تھیں تو بیچ میں یقیناً جنگل ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، کوئی رکاوٹ ہوگی جس کی وجہ سے گزرگاہوں میں کنیکٹیوٹی نہیں تھی. میں نے اس کو دیکھا ہے پنڈی اور پشاور کے درمیان میں جگہ ہے وہاں باقاعدہ ایک وہ بھی ہے جس آپ کہہ رہے تھے نا کیا سرائے، وہ میں نے خود دیکھی ہے سرائے. وہاں سرائے کو اب آج کے زمانے میں آپ ریسٹ ہاؤسز کہہ لیجئے. جی ہاں ریسٹ ہاؤس جیسے ہیں ویسے میں نے خود دیکھا. لیکن سرائے کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ ریسٹ ہاؤسز تو اب جیسے بھی ہوتے ہیں، سرائے کا انتظام حکومت کے پاس ہوتا تھا، اس کے اخراجات ساری حکومت برداشت کرتی تھی. وہاں جو لوگ ٹھہرتے تھے انہیں کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے تھے. ہر سرائے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک مسجد ہوتی تھی اور مسجد میں باقاعدہ مؤذن وغیرہ جو ہیں اور امام جو ہیں ان کا تعین ہوتا تھا. یہ سارا خرچ گورنمنٹ برداشت کرتی تھی. مسجد تھے، گھوڑوں کی جگہ تھی، رہنے کی جگہ تھی. ایگزیکٹلی ہاں. اور جو سڑک جو تھی وہ صحیح وہ اینٹوں کی تھی جو میں نے دیکھی ہے اور کافی لمبی تھی وہ حالانکہ وہ مین سڑک سے ہٹ گئی. گرینڈ ٹرنک روڈ تو راولپنڈی سے تو گزرتی، وہ تو میں نے بھی دیکھی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ مین سڑک سے جو اب جی ٹی روڈ ہے نا اس سے وہ ہٹی ہوئی ہے ذرا سی. ہم خاص طور پر اس کو دیکھنے گئے تھے. کوئی لازمی ہوتا ہے کنٹور انہوں نے کر دیا ہے وہ اس کو قائم رکھا ہے جو پرانا تھا. بہت زبردست وہ سرائے تھی وہ. اچھا چلیے، تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ 5 سال کے عرصے میں جو کام اس نے کیے ہیں وہ تقریباً ناقابل یقین حد تک یہ سارا انتظام نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ یہ کام کر سکا اس طرح سے. لیکن کیا یہ مطلب کیا یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ وہ یہ سارا کام یا روہتاس کا قلعہ مثلاً یا دوسرے بڑے بڑے جو پروجیکٹس تھے وہ سب اس کی زندگی میں مکمل ہو گئے تھے یا بعد میں بھی ہوئے؟ سب مکمل ہو گئے تھے بھائی. مطلب یہ جس طرح تذکرہ ہے وہ مطلب جو کام نامکمل ہوتے ہیں اس کا کہیں ذکر ہو جاتا ہے کہ اس نے فلاں کام شروع کیا. نہیں یہ نہیں ہوا کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ روہتاس کا قلعہ اس نے بنوایا، یہ 4 سڑکیں اس نے بنوائی، تو اس سے اندازہ تو اس سے تو یقینی یہی مطلب نکلتا ہے کہ مکمل کی اس نے. اب ظاہر ہے ایکسٹینشن وغیرہ اس کے بعد میں آگے پیچھے ہوتا رہا ہوگا، لیکن اس کے زمانے میں یہ سڑک اب جیسے بات یہ گرینڈ ٹرنک روڈ پشاور تک ہے، یہ ممکن ہے کہ دریائے سندھ کے کسی کونے پہ لا کے رک گئی ہو، پشاور تک بعد میں کسی نے بڑھائی ہو. اوکے ٹھیک. اچھا آخری بات میری طرف سے، آپ آئندہ جب موقع ہو تو اس کو ایڈریس کیجیے گا. میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ جو نام لیا تھا آپ نے ٹوڈر مل، جی
میں نے یہ پڑھا تھا کہ ٹوڈر مل نے اکبر کے کہنے پر پورے ہندوستان کی زمینوں کا اس نے اس کا جو پورا ریکارڈ تیار کیا تھا اور یہ نظام شروع کیا تھا. یہ وہی ٹوڈر یا وہی ہے یہ یہ وہی ٹوڈر مل ہے. نہیں، یہ وہی ٹوڈر مل ہے. اس نے یہ کام شروع کیا تھا شیر شاہ کے زمانے میں اور مکمل کیا تھا اکبر کے زمانے میں. اوکے ٹھیک، تھینک یہ یو. وہی ٹوڈر مل یا ٹوڈر مل جو ہے اکبر کے نورتنوں میں سے ایک ہے. لیکن یہ اس سے پہلے ظاہر ہے اکبر سے پہلے یہ شیر شاہ کے زمانے میں تھا اور یہ کام شروع اس نے شیر شاہ کے کہنے پہ کیا تھا. اوکے. اچھا باقی کی 3 سڑکیں کون سی ہیں رشید صاحب؟ 3 سڑکیں جو باقی کی ہیں دیکھیے، ایک ہے آگرہ سے برہان پور تک اور ایک آگرہ سے جودھ پور اور چتوڑ تک اور تیسری سڑک ہے لاہور سے ملتان تک. جی. اور اس میں باقاعدہ مطلب یہ کہ ان سڑکوں کے دونوں طرف باقاعدہ سایہ دار درخت لگائے گئے. تو سایہ دار درخت بھی پھلدار درخت جیسے جامن کے درخت تھے، جامن خاص طور سے اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور مطلب اس قسم کے پھلدار درخت لگائے گئے تھے. اور جو جیسے میں نے کہا نا کہ ہر سرائے کے ساتھ مسجد ہوتی تھی، اور صرف مسجد نہیں ہوتی تھی بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی ضرورتوں کا الگ الگ لحاظ رکھا جاتا تھا. لحاظ رکھنے کا مطلب یہ کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہاں، اس میں ہندوؤں کا انتظام الگ ہوتا ہوگا، مسلمانوں کا الگ ہوتا ہوگا. تو اس کا باقاعدہ اس بات کا انتظام رکھا گیا تھا کہ اس کا اہتمام رہے باقاعدہ کہ جو مذہبی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں اس حوالے سے. بہرحال یہ 5 سال تک اس کی حکومت رہی ہے، لیکن 5 سال کے بعد یہ سن 45 میں اس کا مطلب یہ کہ اس کا انتقال ہوا حادثاتی طور پہ. اس کے بعد پھر جو اس کے خاندان میں جو حکومت رہی وہ پھر بڑے انتشار کے وہ ظاہر مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے بڑے پیک تک پہنچا دیا تھا اور بعد کے لوگ جو ہیں اتنے باصلاحیت نہیں تھے، تو وہ اس کو مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ وہ ڈیٹوریٹ ہوتی چلی گئی. حالانکہ اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا جو ہے سلیم شاہ، اس نے حکومت سنبھالی اور عملاً وہ تقریباً 8 سال تک اس نے حکومت کی، سن 45 سے لے کے 53 تک. یہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا، بڑا بیٹا جو ہے وہ دارالحکومت سے دور تھا اور یہ قریب تھا، تو اس کو فوری طور پہ بلا کے اس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا تھا. جلال شاہ اس کا نام تھا، لیکن اس نے حکومت شروع کی اسلام شاہ کے نام سے. لیکن سم ہاؤ سلیم شاہ مشہور ہو گیا. تو سلیم شاہ سوری جو ہے وہ اس کی حکومت کو 8 سال تک رہی. کوئی خاص بات اس کے زمانے کی ایسی نہیں ہے سوائے اس کے جو نظام شیر شاہ بنا گیا تھا وہ نظام بڑی حد تک چلتا رہا ہوگا. کوئی اس کے نام سے کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی. اس کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کا بیٹا فیروز شاہ جو اسے حکومت ملی، لیکن 30 دن اسے قتل کر دیا گیا. پھر اس کے جو مطلب شیر شاہ کا ایک بھائی تھا نظام، اس کا بیٹا تھا مبارز خان، اس نے حکومت سنبھالی اور عادل شاہ کے نام سے، عادل شاہ سوری کے نام سے اس نے مطلب یہ کہ حکومت کی. اس کی حکومت کی خاص بات یہ تھی کہ خود تو ذاتی طور پہ یہ مطلب سلطنت کے معاملات سے بہت بے پرواہ تھا، عیش و عشرت کا دلدادہ تھا، فضول خرچ تھا، یہ تو اس کی ذاتی خرابیاں اپنی جگہ تھیں. تو اس نے مطلب یہ کہ جو انتظام تھا حکومت کا وہ اپنے ایک وزیر کے حوالے کر دیا تھا. وزیر کا نام تھا ہیمو بقال کے نام سے مشہور ہے. اچھا، یہ خاص طور سے اس کا تذکرہ میں اس لیے خصوصاً کر رہا ہوں کہ کہنے کو تو عادل شاہ کے بعد تو حکومت دہلی اور آگرہ میں ابراہیم شاہ سوری کو مل گئی اور پھر ابراہیم شاہ سوری سے پھر سکندر شاہ سوری کو ملی، اور ہمایوں کی جو جنگ ہوئی، ہمایوں نے جو حکومت حاصل کی ہے وہ سکندر شاہ سوری جو ہے اس سے جنگ ہوئی ہے اس کی، اور اس میں اس نے حکومت کو ہمایوں نے واپس لیا. لیکن عادل شاہ اس وقت تک زندہ تھا اور وہ مرکز سے دور ہو گیا تھا، لیکن اس کی قوت موجود تھی، اور خاص طور سے اس کی قوت ہیمو بقال جو اس کا وزیر تھا
اس کی صلاحیت تھی جس کی بنیاد پہ وہ بہرحال موجود تھا. تو یہ پھر مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہیمو نے دوبارہ آگرہ اور دہلی پہ قبضہ کر لیا. یعنی ہمایوں کی فتح کے بعد بھی آگرہ اور دہلی پہ اس نے دوبارہ قبضہ کیا, اور یہاں کا جو ایک طرح سے گورنر تھا وہ یہاں سے بھاگ کے پھر پنجاب پہنچا ہمایوں کے پاس, اور پھر وہاں سے ہمایوں کے پاس نہیں بلکہ یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی یہاں. اس وقت تک ہمایوں کا انتقال ہو چکا تھا, تو وہ پہنچا پنجاب میں اس وقت پھر اکبر کی حکومت قائم ہو چکی تھی. بیرم خان اس کا تعلیق تھا, اس پر میں بھی بات کرتا ہوں تفصیل سے. تو بہرحال پھر یہ بیرم خان جو ہے وہ باقاعدہ فوج لے کے آیا ہے, اور ہیمو بقال سے اس کی لڑائی ہوئی ہے. یہ پانی پت کی دوسری لڑائی کہلاتی ہے. یہ پانی پت میں ہوئی ہیمو بقال اور اکبر کے درمیان, اور اکبر ظاہر اس وقت چھوٹا تھا, اس کا انتظام جو ہے وہ بیرم خان کے سپرد تھا. تو یہاں پھر اس نے مطلب شکست دی ہیمو بقال کو, اور اس کو وہ مارا گیا, اور پھر یہاں سے باقاعدہ نئے سرے سے مغل حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی ہے. اچھا, تو یہ مطلب سوری خاندان جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے یہ اتنا مطلب اس نے بہت زیادہ وقت خیر نہیں لیا الحمدللہ, جتنا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس میں وقت زیادہ لگ جائے. اچھا, اب صورتحال یہ رہی کہ رشید بھائی ایک سوال ہے. جی شاید چلیے. یہ جس دوران میں شیر شاہ سوری اور ان کی سب کی حکومت تھی, یہ ہمایوں کہاں تھے؟ ہمایوں ایران میں تھا. ایران میں تھا, اوکے. ہاں اچھا, میرا تھوڑا سا ایک منٹ, اسے یہ بالکل صحیح سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہمایوں ایران پہنچا ہے, ایران میں شاہ طہماسپ جو ہے اس نے اس کو اپنے پاس رکھا, اور تقریباً 15 سال تک وہ اس کے ایک طرح سے اس کی مہمانداری میں رہا. لیکن اس نے ہمایوں نے اس سے مدد لے کے شاہ طہماسپ سے, جو ایران کا بادشاہ تھا صفوی خاندان کا, اس سے مدد لے کے اس نے کابل پہ اور قندھار پہ قبضہ کیا ہے. تو ہمایوں جو ہے وہ کافی عرصہ تک کابل کا حکمران رہا ہے, انڈیپینڈنٹ آف ایرانین کنگ. تو یعنی ایک تاثر یہ ہے کہ 15 سال تک وہ شاہ طہماسپ نے اس کی میزبانی کی. تو یہ 15 سال ایز سچ نہیں ہے, کچھ عرصے اس کے پاس رہا, پھر اس کے بعد اس نے جا کے کابل فتح کر لیا, کابل میں حکومت کرنے لگا. قندھار بھی فتح کر لیا تھا, لیکن قندھار ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ شاہ طہماسپ کے جو اس کا بیٹا تھا اس کے پاس رہا, اس کا انتقال ہوا تو اس نے پھر مطلب یہ کہ قندھار کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا, اور اس طرح سے مطلب یہ افغانستان کا کچھ علاقہ جو ہے وہ اس کی ہمایوں کی حکومت رہا, اس کی وہاں پہ اس کی حکومت رہی. کیا پھر وہ دلی میں واپس آیا تھا؟ مطلب نہیں, ہمایوں دلی واپس نہیں آ سکا. ہمایوں نے دلی سے حکومت تو ختم کر دی تھی. نہیں ایک منٹ, سوری نہیں, دلی واپس آیا تھا, وہ دلی واپس آیا تھا, اور آگرہ میں تھا وہ, پھر آگرہ ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے. ہاں نہیں, یہ بات صحیح ہے. اچھا, یہ اس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی جو ہوئی ہے وہ آگرہ ہی میں لائبریری سے وہ مطلب یہ کہ اپنا لائبریری کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا, کتابیں اس کے ہاتھ میں تھیں, تو وہ وہاں گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. لیکن اس وقت اکبر جو ہے وہ پنجاب کا گورنر تھا, تو اس لیے اکبر پنجاب میں تھا, اور دلی اور آگرہ جو ہے ہم بقال نے پھر چھین دیا تھا اس سے. نہیں, مگر یہ شیر شاہ سوری کا جب ان کی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی اس نے ہمایوں نے قبضہ کیا ہوگا اس کا ہندوستان کا. ہاں نہیں, شیر شاہ سوری کی حکومت تو سن 1545 میں ختم ہو گئی. جب 3-4 جو لوگ تھے, باقی جو تھے وہ 8 بیٹے سب جو تھے, ان کے بعد ہی قبضہ کیا ہوگا ہندوستان پہ.
نہیں اس پر قبضہ کیا ہے. ہاں مطلب یہ سمجھے کہ سکندر سوری کے زمانے میں اس نے قبضہ کیا ہے. سکندر شاہ سوری جو ہے اس کے زمانے میں قبضہ کیا ہے ہمایوں نے, اور یہ سن 1556 کی بات ہے, 1555 کی بات ہے. اور وہ جو نظام کا بیٹا جو تھا بنا تھا وہ پیرلل تھا, کس جو کا بیٹا؟ آخری تھا, وہ آخری جو اس کے چچا کا تھا, آخری جو شیرشاہ سوری کا جو تھا وہ. ہاں نہیں وہ جو چچا وہ تھا شیرشاہ سوری کی چچا کا بیٹا جو تھا, ہاں شیرشاہ سوری کے بھائی کا بیٹا تھا ہاں واجد خان, جس نے عادل شاہ کے نام سے حکومت کی. جی وہ عادل شاہ جو ہے, عادل شاہ کو دلی چھوڑ کے جانا پڑا تھا کہیں بنگال وغیرہ کے کسی اس میں. اس دوران میں دلی پہ اس کے بھائیوں نے, اس کے رشتے داروں نے حکومت حاصل کر لی تھی. تو عادل شاہ تھا تو موجود, لیکن دلی کا کنٹرول اس کے پاس نہیں تھا. ابراہیم سوری نے اور پھر اس کے بعد سکندر سوری نے وہاں قبضہ کر دیا. تو سکندر سوری کو ہمایوں نے شکست دی اور دلی اور آگرہ پر قبضہ کر دیا. اب بات بنی صحیح ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اور اس وہاں قبضہ کرنے کے بعد اکبر کو پنجاب کا گورنر بنا دیا. اچھا ادھر اتنی کم عمری میں بنایا اس کو گورنر. اکبر کے بارے میں بات کرتا ہوں ابھی, لیکن 13 سال کی عمر تھی جس وقت ہمایوں کا انتقال ہوا ہے. تو اچھا اب تھوڑا سا اس سیکوینس کو دیکھ لیجیے, تھوڑا واقعی سیکوینس سمجھنے کی ضرورت ہے. عادل شاہ کی حکومت ہوئی دلی میں, جو شیرشاہ سوری کا بھتیجا تھا. دلی اور آگرہ میں اس کی حکومت تھی. وہ دلی اور آگرہ چھوڑ کے بنگال کی طرف گیا کسی جنگ وغیرہ کے سلسلے میں. اس کے پیچھے ابراہیم سوری جو ہے اس نے دلی اور آگرہ پہ قبضہ کر لیا. اچھا پھر ابراہیم سے بھی چھین کے سکندر سوری نے دلی اور آگرہ پہ قبضہ کر دیا. ابھی عادل جو ہے وہ ادھر ہی بہار اور بنگال کی طرف ہے. سکندر سوری کو پہ حملہ کیا ہمایوں نے, اور ہمایوں نے اسے شکست دی اور دلی اور آگرہ پہ قبضہ کر لیا. تو ہمایوں جو ہے ہمایوں دلی اور آگرہ پہ آ گیا, اور یہاں حکومت قائم کرنے کے بعد پنجاب میں اس نے اکبر کو گورنر مقرر کیا. اوکے اچھا اسی دوران یہ ہوا کہ ہمایوں کا انتقال ہو گیا. تو جس وقت ہمایوں کا انتقال ہوا اس وقت دلی اور آگرہ میں ظاہر ہمایوں تو رہا نہیں, اور اکبر ہے وہ پنجاب میں ہے. تو دلی اور آگرہ پہ جو ایک طرح سے وہاں کا گورنر تھا وہ مطلب اس نے انتظام سنبھال لیا. اب ہیمو جو تھا, جو عادل شاہ کا سپہ سالار تھا, وزیر تھا, اس نے مطلب یہ کہ اس نے اب دوبارہ نئے سرے سے دلی اور آگرہ پہ حملہ کر کے اس پر قبضہ کر دیا. اب اس وقت صورت یہ ہے کہ دلی اور آگرہ پہ ہمیں بقال کا قبضہ ہو چکا ہے, اور پنجاب میں اکبر کی حکومت ہے. تو پھر اکبر وہاں سے دلی اور آگرہ کو فتح کرنے کے لیے آیا. پانی پت میں ہمیں بقال سے لڑائی ہوئی, اور پھر ہمیں بقال کو شکست دے کے اسے قتل کر کے پھر دلی آگرہ پہ نئے سرے سے قبضہ کیا. تو یہاں سے باقاعدہ پھر اکبر کی حکومت پراپر طریقے سے مرکز سے شروع ہوئی ہے. یہ سیکوینس مطلب بات بن گئی کہ نہیں ابھی کچھ؟ جی اب بن گئی. چلیے ٹھیک ہے. اچھا اکبر کی صورتحال یہ تھی, میں نے عرض کیا تھا کہ اکبر کی پیدائش تو ہوئی سن 1542 میں, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمایوں ملک سے بھاگ رہا تھا. تو بھاگتے دوڑتے میں مطلب یہ کہ تھوڑی دیر پنجاب میں رہا, وہاں اسے اطمینان سکون نہیں ہوا, اس لیے کہ اس کے بھائیوں کا معاملہ ایسا تھا کہ اس کو بالکل سپورٹ نہیں دی بھائیوں نے. بلکہ بھائیوں نے سپورٹ کیا نہیں دی, بھائیوں نے ایک طرح سے اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے. اور اصل میں ساری سازشیں جو ہیں جب جو شخص بھی کرتا ہے اور جب بھی کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں مطلب یہ کہ خود فائدہ اٹھا لوں گا. تو شاید نیت اور ارادہ تو یہ تھا کہ یہ حکومت قائم کر لیں وہاں پہ اپنی مطلب دلی میں, لیکن حکومت وہاں قائم نہیں کر سکے. حکومت شیرشاہ سوری کے پاس چلی گئی, اور ہمایوں کو بہرحال مطلب یہ کہ در بدر پھرنا پڑا. اسی در بدری کے دوران وہ عمر کوٹ میں, سندھ کے علاقے میں عمر کوٹ میں اکبر کی پیدائش ہوئی.
اب اکبر کی پیدائش جب ہوئی ہے تو اب ایک تو بادشاہوں کے یہاں جو رواج ہوتا ہے کہ صاحب ایسا ہے کہ شہزادی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کا جشن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. ظاہر ہے مطلب یہ کہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، یہ سب تو ممکن تھا نہیں، لیکن اس نے یہ کیا کہ ایک اس کے پاس جو مشک کی ایک ڈلی تھی، مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے، وہ اسے توڑ کے اس نے اپنے جتنے اس کے سردار تھے ان میں تقسیم کی. اور پھر یہ ہوا کہ اس نے ایک جملہ، بڑا تاریخی جملہ کہا ہمایوں نے، کہ جس طرح سے یہ مشک کی خوشبو یہاں تمام پھیل گئی ہے، خدا کرے کہ اکبر جو ہے اس کی سلطنت بھی اسی طرح سے دنیا میں پھیل جائے. اور یہ اس کی دعا بہرحال ایک طرح سے قبول ہوئی، اس سے کہ اکبر کا دور جو ہے وہ ہم جیسے دیکھیں گے وہ پورے ہندوستان میں اس کا بڑا ظاہر اکبر اعظم کہلاتا ہے وہ. جب یہ مطلب ہمایوں جو ہے یہ وہاں سے نکل کے پہلے قندھار گیا سندھ سے، اور پھر قندھار میں بھی یہ نہیں رک پایا تو قندھار سے پھر یہ ایران گیا ہے اور شاہ تماسب کا مہمان رہا ہے. اچھا، لیکن عمر کوٹ سے جب یہ بھاگا ہے تو پھر اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے وہاں سے بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگے. تو یہ اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اور اپنی فیملی کو اپنے بھائی عسکری کے حوالے کر گیا. عسکری مرزا، یہ 3 بھائی تھے، عسکری مرزا، ہندال مرزا اور کامران مرزا. کامران مرزا جو تھا اس کے پاس کابل اور قندھار کا علاقہ تھا، اور بعد میں پھر وہ اس نے کیا کہتے ہیں ایکسپینڈ کر کے پنجاب پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. سندھ کا علاقہ جو تھا وہ عسکری کے پاس تھا، عسکری مرزا کے پاس، اور ہندال کے پاس غالباً میواڑ وغیرہ کا یا میوات وغیرہ کوئی علاقہ تھا، جیسے یاد نہیں کو کہاں تھا. بہرحال تو ہوا یہ کہ نہیں سوری اکبر کو تو اس نے مطلب چھوڑ دیا عسکری کے پاس، اپنی بیگم جو تھے حمیدہ بیگم جو تھیں ان کو بہرحال وہ اس کے ساتھ تھیں. لیکن عسکری نے بھی کیا کچھ عرصے بعد اکبر کو کابل بھجوا دیا کامران مرزا کے پاس. ہمایوں جب ایران پہنچا قندھار تو اس نے پھر بیٹا جو ہے اس کا وہیں رہ گیا تھا، بیٹے کو کابل بھیج دیا. کابل میں کامران مرزا کی حکومت تھی. اچھا، ادھر یہ ہوا کہ اب یہاں خاصی انٹرسٹنگ چیز ہو جاتی ہے. اکبر کی جو پرورش ہے وہ کابل میں اس کی پھوپھی خانزادہ بیگم تھی انہوں نے کی، اور اس کی ایک کیا کہتے ہیں انا جو تھی اس کا نام کیا ہے، ماہا مناگا اس کا نام تھا، وہ اس کے انا کے فرائض سر انجام دیے. اور یہ کئی اعتبار سے چونکہ نام بعد میں بھی آئے گا اس میں نے اس کا نام لے دیا کسی نہ کسی حوالے سے. شاہ طہماسب کی مدد سے اس نے ہمایوں نے قندھار پہ حملہ کیا اور قندھار پہ قبضہ کر لیا. یہ قندھار جو ہے یہ کامران مرزا کے پاس تھا، تو کامران مرزا سے پریکٹیکلی اس نے چھینا ہے. اچھا، اور اس کے بعد پھر اس نے قندھار کو مرکز بنا کے کابل پہ حملہ کیا. اچھا، کابل پہ جب حملہ کیا تو کامران مرزا نے ایک بڑی مطلب ترکیب کی کہ قلعے کی دیوار پہ اکبر کو بٹھا دیا. اور ظاہر ہے مطلب وہ ٹرک یہ تھی کہ قلعے کی دیوار پہ مطلب یہ کوئی حملہ نہ کیا جا سکے، بم نہ پھینکے جا سکیں، مطلب بارود نہ پھینکا جا سکے، اس لیے کہ ظاہر ہے ہمایوں کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ یہ واقعہ ہے کہ ظاہر اکبر کی جان جو ہے بڑے شدید خطرے میں تھی. اس جگہ اس کی انا جو ہے مہامناگا وہ کسی طرح سے وہاں پہنچ کے اور اسے مطلب وہ وہاں سے اسے اٹھا لائی ہے اور اس کی جان بچائی ہے. اس سے کہ ہمایوں نے بہرحال مطلب یہ کہ قلعے کی دیوار پہ حملہ کر دیا تھا بارود وغیرہ سے، اور پھر اس طرح سے اس نے کابل کو فتح کر لیا. لیکن اس دوران میں قندھار پھر اس کے ہاتھ سے نکل گیا.
تو دوبارہ جو حملہ کیا ہے تو پھر قندھار بھی اس کے قبضے میں آیا، لیکن قندھار بھی اس کے قبضے میں ابتداء نہیں آیا، اس لیے کہ شاہ تماسب کا بیٹا جو تھا وہ اس کی مدد کر رہا تھا. تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انڈر این ایگریمنٹ قندھار کا علاقہ اس کے مطلب شاہ تماسب کے بیٹے کے پاس رہا، کابل جو ہے وہ ہمایوں کے پاس آ گیا. لیکن پھر اس کے بعد شاہ تماسب کا بیٹا جو تھا، غالباً احمد نام تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر قندھار اور کابل دونوں ہمایوں کے قبضے میں آ گئے تھے. اچھا، اس دوران ایک چھوٹی سی بات اور ہے، اور اس کی چھوٹی سی بات نہیں، بات تو خیر چاہے جیسی بھی اس کی اہمیت بہت ہے. وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے شاہ تماسب صفوی جو ہے اس کے کان میں ہمایوں کے خلاف کچھ باتیں بھرتی ہیں، اور وہ ہمایوں سے ناراض ہو گیا ہے کافی حد تک. تو اور ہمایوں یہ نہیں چاہتا تھا، اس سے ایک ظاہر ہے مطلب اسے مدد ملی تھی باقاعدہ اس سے. تو اس بیچ کی کئی لوگوں نے مطلب اس بات کو صاف کرنے کی کوشش کی، اور اس نے ایک قطعہ لکھا تھا، وہ مطلب یہ کہ شاہ تماسب کو سنایا گیا، اور وہ مطلب ایک طرح سے سمجھے کہ حضرت علی کی مناقبت کے سلسلے میں تھا. تو بڑا خوش ہوا کہ اچھا مطلب یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے شخص. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگر ہمایوں یہ وعدہ کر لے کہ پورے ہندوستان میں 12 امام جو ہیں ان کا نام خطبے میں رائج کر دے گا تو میں اس کی مدد کر کے ہندوستان سے واپس دلوا دوں گا. اور ہمایوں نے مطلب اس بات کا وعدہ کر لیا. تو پھر اس کی مدد شامل رہی اس کی وجہ سے، مطلب یہ کہ ہندوستان پہ اس کی حکومت قائم ہوئی وغیرہ وغیرہ. یہ جملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جو ہندوستان میں شیعہ مذہب آیا ہے وہ اصل میں اس کا روٹ یہ تھا. یہ چونکہ ایران میں صفوی خان جو ہے شیعہ خاندان تھا، اور شیعہ خاندان نے ہمایوں کو پناہ دی ہے. بلکہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو بابر کے بھی اسماعیل صفوی سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور اسماعیل صفوی نے بابر کی مدد بھی کی ہے کچھ مواقع پہ. اور یہی تعلق تھا جس کی وجہ سے ہمایوں وہاں پہنچ سکا اور پہنچ کے اس کو وہاں مدد ملی. لیکن جب ہمایوں واپس آیا ہے تو واپس آنے میں صفوی خاندان کے بادشاہ کی مدد شامل تھی، اور وہ بھی ریلیجس بیسس میں مدد شامل تھی. تو جو شیعہ مذہب ہے وہ پینیٹریٹ ہوا ہے ہمایوں کے ذریعے ہندوستان میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے شیعہ مذہب کو وجود نہیں تھا ہندوستان میں، رہا ہوگا یقیناً، لیکن یہ کہ جو ایک طرح سے جو انفلوئنس جو اس کا بڑھا ہے وہ ہمایوں کے ذریعے جو لوگ آئے اس کے ساتھ، اور جو وعدے وہ کر کے آیا اس کے تحت ہوا. پھر جس وقت جس وقت اکبر کی بادشاہت قائم ہوئی تو اس وقت جیسے کہ میں تذکرہ پہلے کر چکا ہوں کہ 3 آدمی تھے سوری خاندان کے. ایک تو عادل شاہ تھا جو بہار میں تھا، جس کا وزیر ہیمو بقال تھا. یہ جس وقت اکبر کی حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت یہ موجود تھا. ظاہر ہے مطلب اسی سے پانی پت کی دوسری جنگ ہوئی، اور اس سے سکندر سوری جو تھا وہ اس کو مطلب یہ کہ ہمایوں شکست دے چکا تھا، لیکن بہرحال پنجاب میں کچھ علاقوں پہ وہ مطلب تھا موجود. اور تیسرا جو شخص تھا ابراہیم سوری، وہ سکندر سوری سے شکست کھا چکا تھا، لیکن کچھ علاقے اس کے پاس بھی تھے. تو پہلا کام تو اس نے کیا اکبر نے کہ اب یہ اس کو تھوڑا سا مطلب یہ کہنا چاہیے کہ اکبر نے کیا یا بیرم خان نے کیا، اس لیے کہ اس کی تخت نشینی ہوئی 13 سال کی عمر میں گرداسپور میں، اور
اس کے بعد بیرم جو ہے، بیرم خان جو ہے، جس کا تعلیق رہا، تو عملاً 4 سال کا پیریڈ جو ہے اس کا دور تعلیقی یا لیجنسی پیریڈ کہلاتا ہے، اور یہ اس پیریڈ میں سوری خاندان کو ختم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو آزاد ریاستیں تھیں، جو انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھیں، جس میں مطلب یہ کہ آپ کا کشمیر اور مالوا اور گجرات اور بنگال وغیرہ تھی، ان سب کو فتح کر کے اپنی حکومت میں قائم کیا۔ پھر راجپوت ریاستیں جو تھیں، جس میں میوار، مارواڑ اور بوندی اور بیکانی اور رتھمبور وغیرہ یہ ریاستیں تھیں، ان کو اپنے اس میں تحت لے کے آیا۔ پھر اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم بات کر رہے تھے کہ دکن میں بہمنی ریاست تھی، جو بعد میں ڈیوائیڈ ہو کے اور 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ برار، بیدر، بیجاپور، احمد نگر اور گولکنڈہ، یہ 5 بہمنی ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں کو بھی اکبر نے فتح کیا اور کیا۔ اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہوئی کہ غالباً احمد نگر میں یا گولکنڈہ میں کسی ایک جگہ میں خیال احمد نگر کی بات ہے کہ وہاں پہ جو حکومت تھی وہ چاند بی بی کی تھی، اور چاند بی بی نے باقاعدہ مغلوں سے جنگ کی ہے۔ اور احمد نگر میں تھی، احمد نگر میں، ہاں، تو احمد نگر ہی مجھے یاد پڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو احمد نگر میں چاند بی بی تھی، اس نے مغلوں سے جنگ کی اور اس نے مغلوں کو شکست دی۔ اپنی زندگی میں مغل جو ہے وہ احمد نگر پہ قابض نہیں ہو سکی ہے، لیکن جب چاند بی بی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ بھی اکبر کے قبضے میں آ گئی یہ ریاست بھی، اور اس طرح سے مطلب یہ کہ ان پہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خیال رہے کہ پرتگال کے لوگ جو تھے، پرتگالی، یہ جو مطلب آئندہ آگے جا کے کہیں ہمیں نظر آئے گا کہ ہندوستان کی جو بیرونی قوتیں تھیں وہ 3 آئی تھیں۔ ایک تو پورٹوگیز تھے، اور دوسرے مطلب فرینچ تھے، اور تیسرے 4 تھے، پورٹوگیز تھے، فرینچ تھے، ولندیزی، کیا کہیں گے ولندیزی، ڈنمارک کے، اور چوتھے برٹش، انگریز۔ تو بعد میں تو خیر باقی سب ختم ہو گئے تھے، انگریزی رہ گئے، لیکن یہ کہ اس وقت اکبر جس وقت آیا تھا اس وقت پرتگالی جو ہے وہ گوا وغیرہ کے علاقے پہ ان کی حکومت قائم تھی باقاعدہ۔ گوا اور اس کے ساتھ ایک ڈیو علاقہ ہے اسی ساحل پہ، یہ یہاں پہ گوا، دیو اور دمن، یہ 3 علاقے ہیں ساحلی۔ گوا جو ہے وہ کوکن کے دکن میں ہے، ساؤتھ آف کوکن، اور دیو اور دمن جو ہے وہ گجرات سے لگے ہوئے ہیں، سورت بھائی صاحب کی گاؤں سے، مطلب سورت گجرات سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دمن جو ہے یہ بھی مطلب پورٹوگیز کے اس میں تھا؟ ہاں، گوا، دیو اور دمن، یہ 3 علاقے تھے۔ 1961 میں نہرو نے حملہ کر کے ان پہ گوا پہ قبضہ کر لیا تھا، اور یہ تینوں انڈیا کے اندر آ گئے تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب آج بھی گوا میں، گوا دیو دمن میں باہر کے لوگ، نان گوانی لوگ پراپرٹی نہیں خرید سکتے۔ اچھا اچھا، ہاں، وہاں پر بھی آرٹیکل 370 340 41 کچھ لاگو ہے وہاں پر۔ اچھا، بالکل کشمیر کی طرح سے، بالکل کشمیر کی طرح سے، بلکہ کشمیر کا ختم کیا، لیکن ایک نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس جو ہیں، منی پور، تری پورہ، ناگالینڈ وغیرہ میں، اور یہاں گوا میں یہ چیز ابھی تک ہے، بلکہ ناگالینڈ کا تو اپنا الگ جھنڈا بھی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، چلیے، یہ بڑا اچھا ہوا اس بہانے، مطلب کہ یہ بڑی بڑی مطلب افادیت کی بات ہے، خاص طور سے شاہنواز صاحب اور ہمارے اسد قدوئی صاحب، چونکہ وہاں ہیں، انڈیا سے تعلق ہے ان کا، تو کافی ان کی معلومات اس سلسلے میں کافی بہتر ہیں۔ تو اچھا دیکھیے، میں عرض کروں کہ یہ صورتحال جو ہے اکبر کے، جس وقت اکبر کی بادشاہت شروع ہوئی ہے اس وقت کی صورتحال تو یہ تھی ملک کی۔ اب اکبر کے بارے میں تفصیل سے بات انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک کروں گا۔ اس 9:30 بجے ہیں، تقریباً 9:23 ہو چکے ہیں۔
ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس گروپ پہ. رام پنیانی ایک ہندو ہیں، ہسٹورین اور بڑے اچھے ہسٹورین ہیں. ان کے لیکچرز کچھ یوٹیوب پہ ہیں. میرا مشورہ ہے کہ ان کو ضرور سنا جائے ان لیکچرز کو. بات یہ کہ جو باتیں جو میں کہتا ہوں یا وہ باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں یہاں، ان میں تو تھوڑا سا یہ ایک تاثر ہو سکتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو بیان کی ہوئی تاریخ ہے اور اس لیے مطلب یہ کہ اس میں کچھ مطلب ایک ٹلٹ ہوگا. رام پنیانی نے خاص طور سے محمود غزنوی، اورنگزیب وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور وہ تاریخی حقائق جو انہوں نے بیان کیے ہیں اور اس کے لیے جو ریفرنسز انہوں نے بیان کیے ہیں وہ بھی ان کتابوں کے ہیں جو ہندوؤں کی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ آئی اوپنر ہے. اس وقت جو مطلب ایک طرح سے ہندوستان میں فضا بیان بنا دی گئی ہے کہ مسلمانوں نے بڑے مظالم کیے ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں اور بہت رواداری سے کام نہیں لیا ہے. یہ خاص طور سے میں اس کا تذکرہ کروں کہ رام پنیانی کے لیکچرز جو ہیں اس غلط فہمی کو بڑی حد تک رفع کرتے ہیں، اور یہ مطلب ایک نان مسلم کی زبان سے ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہندو کی زبان سے ہے. تو وہ مطلب یہ کہ ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے شاید زیادہ ریلائبل ہو جائے. حالانکہ ہندوستان میں پھر مطلب یہ کہ ان کو مطلب ہندو جو شدت پسند ہیں وہ ان کو آستین کا سانپ بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص سچ بولنے لگے اور مطلب یہ کہ بات آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس قسم کی باتیں درمیان میں آ جاتی. میں نے ہسٹری گروپ پہ رام پنیانی کا ایک لیکچر جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے کچھ عرصہ پہلے، میرے خیال سے 5-7 ہفتے پہلے کیا ہوگا. اگر مل جائے تو ٹھیک، اگر نہ ملے تو میں بتائیے کہ میں دوبارہ اسے پوسٹ کر دوں گا. ویسے یوٹیوب پہ اگر ان کے نام سے آپ تلاش کریں تو ان کے لیکچر سارے مل جائیں گے. کیا نام ہے؟ رام پونی، رام پنیانی PUNIANI. جو غلط فہمیاں ہیں خاص طور سے پیدا کی گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے رول کے حوالے سے، وہ اور ان کے مطلب ان کے مظالم کے حوالے سے، اسے تاریخی حوالوں سے بات کی. اسے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی، اس نے کوئی بات ہندو ٹلٹ یا مسلمان ٹلٹ کی وجہ سے نہیں کہی. جو تاریخی طور پہ اور خاص طور سے ہندو مورخین کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں ان کے ریفرنس سے مطلب اس نے باتیں کہی جو بالکل مطلب سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو میرا خیال ہے وہ اگر ان کو اگر دیکھ لیا جائے ایک دفعہ تفصیل سے تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.